میرا نام اسحاق لیڑی ہے اور میرا تعلق مستنگ سے ہے۔ میری ابتدائی تعلیم مستنگ کی ہے، اس کے بعد پھر میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے فائن آرٹس کیا، پھر پی ٹی وی جوائن کیا۔ پی ٹی وی میں بطور سیٹ ڈیزائنر کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو میرا میجر سبجیکٹ تھا وہ چونکہ اسکلپچر تھا، تو ساتھ ساتھ میں اسکلپچر بھی کرتا ہوں، پینٹنگ بھی کرتا ہوں اور کبھی کبھی شوق کے لیے شارٹ فلمز بھی بنا لیتا ہوں۔ بچپن سے ہی شوق تھا مٹی سے اسکلپچرز بنانا چھوٹے، اور کلر سے کوئی اسکیچز بنانا۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے کوئی 1985 میں اسکول میں جب پڑھتا تھا تو کسی کمپٹیشن میں کوئی میری پوزیشن آئی تھی، فرسٹ پوزیشن پینٹنگ کی، تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نے اس کو اپنا پروفیشن بنانا ہے۔ پھر انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا فائن آرٹس میں، پھر وہاں سے فائن آرٹس کیا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ تھا کہ چونکہ جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا ڈیزائنر کے طور پہ، تو کام کا لوڈ اتنا تھا کہ میں اپنے اسکلپچر کو ٹائم نہیں دے سکا۔ چھوٹا موٹا کام ہوتا رہتا تھا، باقاعدہ سے میں اس کو ٹائم نہیں دے پایا۔ کچھ سالوں سے پھر دوبارہ سے میں نے اپنے اسکلپچر کو باقاعدہ سے ٹائم دینا شروع کیا، کام کر رہا ہوں اور پھر کافی پروجیکٹس بھی کیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں، نیچرل ایک جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر لازمی بات ہے جب آپ کسی ادارے میں کسی یونیورسٹی میں چلے جاتے تو وہاں پہ جو استاد ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں۔ تو میرے جو اسکلپچر کے استاد ہیں، ویسے تو میرے استادوں میں اکرم دوست صاحب، کلیم صاحب جو بڑے نام ہیں بلوچستان کے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر میرے جو اسکلپچر کے استاد ہیں وہ نصرت رضا منگی صاحب، ان کا تعلق ویسے تو سندھ سے ہے، جامشورو یونیورسٹی میں آج کل ہوتے ہیں، پہلے بلوچستان یونیورسٹی میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اسکلپچر کے حوالے سے بہت زیادہ، اور پھر ان کے ہی مشورے پہ میں نے جو میرا میجر سبجیکٹ تھا وہ اسکلپچر لیا۔ آفس ٹائمنگ کے بعد جب میں گھر آ جاتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ میرا شہر میں ایک جگہ میں نے لی ہوئی تھی جہاں پہ میں کام کرتا تھا، تو اس میں جو میرا آفس ٹائمنگ کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ سارا میں اپنے کام کو دے دیتا ہوں۔ اس میں پھر میں بڑے اسکلپچرز پہ بھی کام کرتا ہوں جو لائف سائز ہوتے ہیں، چھوٹے اسکلپچرز جو ریلیف وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ووڈ کے اسکلپچرز ہیں وہ بھی میں بناتا ہوں۔ تو جتنا ٹائم مجھے مل جاتا ہے شام کو، اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنا میں کام کر سکوں میں کر لوں۔ میں بہت دفعہ کوشش کر چکا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے، کیونکہ میرے اپنے وسائل تو اتنے نہیں ہیں کہ میں کوئی جگہ افورڈ کر سکوں جہاں پہ میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھا سکوں۔ لیکن میں نے کئی دفعہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ جی اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کریں، یا ہم کچھ مل کے کوئی ایسا سیٹ اپ بناتے ہیں جہاں پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکلپچر سکھاؤں، ڈرائنگ، پینٹنگ، جو کچھ بھی مجھے آتا ہے وہ میں سکھاؤں۔ لیکن فی الحال ابھی تک یہ صرف ایک خواب ہی ہے میرے لیے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھاؤں۔ ویسے جب میں کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو جو لوگ آ جاتے ہیں میرے ساتھ کام کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کو جتنا میرے بس میں ہوتا ہے میں ان کو سکھا دیتا ہوں، ساری ٹیکنیکس، کام کرنا کس طرح کام کرنا ہے، تو ساری ٹیکنیکس میں ان کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ آرٹسٹ کا سوسائٹی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی آرٹسٹ سے زیادہ کوئی کسی بھی معاشرے کا جو نبض شناس ہے وہ آرٹسٹ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مشاہدہ ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے۔ اچھا، ہر سوسائٹی میں اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آرٹسٹ
کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان برائیوں کی نشاندہی کرے اور اچھائیوں کو اجاگر کرے. اب اس کے لیے لازم بات ہے اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے. ابھی جیسے ہم انقلاب فرانس کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے آرٹسٹوں نے کیا کیا کہ ایک ریولوشن جو آیا تو اس میں ان کا بہت بڑا ایک کردار تھا. انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا. تو اسی طرح جو سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آرٹسٹ پھر ان خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اب میں نے بطور آرٹسٹ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں جب میرا تھیسس تھا تو میں نے جب سوچا کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے, میرا کیا فرض بنتا ہے, تو میں نے پھر ہماری سوسائٹی میں جو عورت کا ایک مقام ہے یا عورت کے ساتھ جو ایک ناروا سلوک رکھا جاتا ہے میں نے پھر اس پہ کام کیا, بلوچستان کی عورت پہ. پھر اس میں بلوچستان کی عورت کے حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں جیسے سیاکاری ہے, جیسے اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, چھوٹی عمر کی شادی ہے, میل ڈومیننٹ جو ہماری سوسائٹی ہے جس میں عورت کو بولنے کا حق نہیں ہے, تو وہ جو ایک ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی اس حوالے سے خامیاں تھیں میں نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کی. اس میں سے بہت سارے میرے اسکلپچرز ایسے تھے جو ایک ادھر ادھر چلے گئے, لوگوں کو میں نے دے دیے. ایک یہ تصویر پڑی ہوئی ہے میرے اسکلپچر کی یہاں پہ, یہ میں نے سیاکاری کے حوالے سے بنایا تھا کہ جی ایک عورت کو جب آپ کو سوسائٹی اس کے لیے ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے, تو اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے اس بے بسی کی حالت میں جب اس کے ماں باپ بہن بھائی سارے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اس فیصلے کے حق میں کہ جی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر میں نے اس پوری کیفیت کو ایک اسکلپچر کی شکل میں دکھایا تھا. ایک آرٹسٹ کیا کرتا ہے, اب میری اپنی ذاتی طور پہ خواہش ہے کہ جی میں بچیوں کے لیے اپنا ایک اسکول بناؤں, اور جہاں پہ وہ گورنمنٹ کا پابند نہیں ہو نا, وہ کسی کا پابند نہیں ہو, اس پہ کسی کی کوئی وہ نہیں ہو. میں اپنے طور پہ کوئی انفارمل ایجوکیشن, ایک فارمل نہیں انفارمل ایجوکیشن ان کو دوں, وہ اس طرح سے ہو کہ ان کو آرٹ کے تھرو, ان کو ایک جو گیمز ہیں ان کے تھرو, یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نیچر میں ملتی ہیں ان کے تھرو آپ ان کو سکھائیں. یہ نہیں ہے ایجوکیشن, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو رٹا لگوائیں, آپ ان کا ایک مخصوص قسم کا جو ایک ان کو جانچنے کا ایک سسٹم ہو, نہیں, ان کو سکھانا کیسے ہے, علم ان تک کیسے پہنچانا ہے. تو میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں اپنا ایک ایسا اسکول بناؤں جہاں پہ میں ان کو اس طرح سے تعلیم دوں جس طرح سے نیچر نے ہمیں تعلیم دی ہے, کیونکہ نیچر سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے. ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے, انسان نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ نیچر سے سیکھا ہے. تو اس میں ان کو اس طرح سے وہ ساری چیزیں سکھائی جائے, زندگی میں انہوں نے کیا کچھ فیس کرنا ہے وہ ان کو بتایا جائے, جو اصل زندگی ہوتی ہے, جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس کو کس طرح سے, اس کی چیلنجز سے کس طرح سے نمٹنا ہے, آگے کس طرح بڑھنا ہے, ہمت اور حوصلہ کس طرح رکھنا ہے, وہ چیزیں اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سوسائٹی میں اس سے بڑی ہماری خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. جہاں تک بات ہے میرے جو آڈینس ہے, جو دیکھنے والے ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سوچنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ کو سوچنا چاہیے ہر چیز پہ, آپ سوال اٹھائیں. جب آپ سوال اٹھائیں گے تو اس سوال کے جواب میں آپ کو مختلف جوابات ملیں گے, پھر آپ کا تجسس جاگے گا اور اس کے بعد پھر آپ خود اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے, چاہے وہ کسی چیز سے بھی متعلق کیوں نہ ہو. جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھیں گے, جب تک آپ سوچنا نہیں سیکھیں گے, اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ جو علم ہے, وہ جو جستجو ہے, وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ سوال اٹھائیں گے, سوال کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے, آپ ان جوابات کے پیچھے بھاگیں گے, تو پھر آپ اصل ان چیزوں تک پہنچ جائیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو سوچنا ضروری ہے, سوچنا چاہیے اور سوال اٹھانا چاہیے. یہ میں جو بھی مجھے دیکھنے والے ہیں میں ان کے لیے یہ میری طرف سے وہ ہے کہ سوال کرنا سیکھیں اور سوچنا سیکھیں.